معجزے ملے وہ سارے معجزوں سے انوکھے اور اعلیٰ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، بڑا معجزہ ہے، جنت سے نیچے زمین پر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کہ آگ کے اوپر 40 دن کھڑے رہے، آتش نمرود میں وہ کھڑے رہے، تو یہ بھی بڑا معجزہ ہے۔ نوح کی کشتی، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے 40 دن پانی کے اوپر تیرتی رہی، بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کر لیا، بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں، باہر نکالتے ہیں تو سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولتے ہیں، بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن میرے محبوب کے معجزے اٹھا کر دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، روشن ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میرا محبوب روشن چاند کے 2 ٹکڑے کرا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پانی کے اندر جو ہے پانی کو کراس کر جاتے ہیں، سمندر پار کر جاتے ہیں، بہت بڑا معجزہ ہے۔ میرے محبوب کا معجزہ دیکھیں تو میرے محبوب پانی میں انگلیاں ڈالتے ہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، بہت بڑا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ ہم کلام ہوئے، جب میرے محبوب کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں نہ کوہ طور ہوگا، نہ زمین ہوگا، نہ جنت ہوگی، نہ سدرۃ المنتہا ہوگی، میرے محبوب عرش عظیم ہوگا تو مصطفیٰ ہوگا، میں رب جلیل ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ملاقات اور یہ اتنا انوکھا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بھی بے شمار معجزے ہیں۔ قرآن بھی معجزہ ہے، قرآن بھی معجزہ ہے جو میرے محبوب پہ نازل ہوا۔ کائنات ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا محافظ میرا اللہ ہے، اس کتاب کا محافظ اللہ نے اپنے محبوب کو جو چیز بھی عطا کی سب سے اعلیٰ دی، جو چیز بھی عطا کی سب سے اعلیٰ دی۔ معجزے دیے تو سارے معجزوں سے اعلیٰ، کتاب دی تو ساری کتابوں سے اعلیٰ، ازواج مطہرات دی تو ساری ازواج مطہرات سے اعلیٰ، لیلۃ القدر کی رات دی تو ساری راتوں سے اعلیٰ، صحابہ کی جماعت دی تو ساری جماعتوں سے اعلیٰ، رمضان کا مہینہ دیا تو سارے مہینوں سے اعلیٰ، جمعے کا دن دیا تو سارے جمعوں سے اعلیٰ، اور میرے دوستوں معراج کا سفر کرایا تو سارے سفروں سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ معراج کا سفر کرایا تو سارے سفروں سے اعلیٰ۔ قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے رسولوں کو کچھ رسولوں پر جو ہے فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ میرے محبوب کو سارے رسولوں پر فضیلت دی، سارے نبیوں پر فضیلت دی، سارے پیغمبروں پر فضیلت دی، ساری کائنات پر فضیلت حاصل کرا۔ یہ میرے محبوب کا مقام ہے، جو چیز بھی ملی بڑی اعلیٰ ملی۔ ایسا سفر اور ایسا معجزہ اور کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کیا، ایسا معجزہ اور ایسا سفر اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ اور یہ سفر ہوا بھی رات۔ سفر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لیلا من المسجد الحرام الا المسجد الاقصی، یہ سفر جو ہے میرے دوستوں مسجد حرام کا اور مسجد اقصی کا سفر 2 سے 3 ماہ کا بنتا ہے، 2 سے 3 ماہ کا بنتا ہے۔ اللہ نے راتوں رات تھوڑے سے لمحے میں کروا دیا، سبحان اللہ۔ تھوڑے سے لمحے میں کروا۔ حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا، یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ عیسائی بادشاہ نے پوچھا ابو سفیان تیرے علاقے میں محمد بن عبداللہ ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ اب اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان دل میں کرتا ہے کہ میں کوئی خامی پیش کروں، سوچتا ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خامی پیش کروں تاکہ اس کے دل میں نفرت آ جائے۔ تو عیسائی بادشاہ پوچھتا ہے وہ حسن و جمال کا کیسا ہے؟ ابو سفیان بے بس ہو جاتا ہے، جھوٹ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا، اور علاقے والے آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ بڑا خوبصورت ہے، تو کہنے میں مجبور ہو گیا کہ حسین بہت ہے، خوبصورت
پھر اصلی بادشاہ نے پوچھا اس کا خاندان کیسے ہے، پھر بھی پکڑا گیا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو پکڑا جاؤں گا۔ شاید کوئی اور علاقے والے نے آ کے بتلا دیا کہ وہ تو ہاشمی ہے، قریشی ہے، سید ہے، میرا جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ بولنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ تو بڑے اونچے خاندان کا ہے۔ تو پھر آخر کار پھر بولا ہاں ایک جھوٹ وہ بولتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کون سا جھوٹ بولتا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے میں راتوں رات معراج کی ہے، راتوں رات مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ، آسمانوں کا سفر، فرشتوں کو دیکھا، جنت کا معائنہ کیا، جہنم کا معائنہ کیا، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہو گئی، پھر راتوں رات اتنا لمبا سفر ہو کے پھر واپس بھی آ گیا۔ یہ ہم مانتے نہیں ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک پادری عیسائی وہیں بیٹھا تھا، بادشاہ کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ کس رات کا واقعہ ہے؟ ابو سفیان سے پوچھا، اس نے کہا یہ فلاں رات کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ثابت کرو کہ یہ سچ اور جھوٹ کیسے ہے؟ اس نے کہا میں مسجد اقصیٰ کا متولی ہوں، جس رات کا ابو سفیان یہ واقعہ بیان کرتا ہے اس رات میں درمیان والا دروازہ جو ہے مسجد کا بند کر کر کے تھک گیا، بند نہ ہوا، علاقے والوں کو بلایا، علاقے والے اکٹھے ہو گئے، دروازہ بند نہ ہوا، آخر کار ہم سب جو ہے اس دروازے کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کے واپس چلے گئے گھروں میں۔ صبح آئے، جب میں مسجد کے اندر انٹر ہوا، داخل ہوا تو مسجد میں خوشبو ہی خوشبو تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسجد میں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ نبیوں کی خوشبو تھی۔ یہ کون سا واقعہ بیان ہو رہا ہے؟ جب مسجد اقصیٰ میں اللہ کے محبوب نے انبیاء کی جماعت کروائی، خود امام بنے، 1,24,000 کم و پیش پیغمبر مقتدی بنے، کم و پیش پیغمبر جو ہے مقتدی بنے۔ رات کا سفر، اللہ نے اپنے محبوب کو جتنی بھی چیزیں عطا کی رات کو دی، جتنی بھی چیزیں عطا کی رات کو۔ لیلۃ القدر ملی تو رات کو، ہجرت کی رات ملی تو رات کو، قرآن ملا تو رات کو، معراج جیسا سفر ہوا تو رات کو، معراج جیسا سفر ہوا تو رات کو۔ ہجرت والی رات بھی عجیب ہے اور معراج والی رات بھی عجیب ہے۔ معراج والی رات میرے محبوب نے براق پہ سفر کیا، براق پہ، جنت کی براق پہ سفر کیا، وہ براق جنت کی ساری براقوں سے اعلیٰ ہو گئی۔ ہجرت والی رات میرے محبوب نے ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سفر کیا، سارے صحابہ سے اعلیٰ ہو گئے۔ یا اللہ، وہ ابو بکر صدیق کیسا ہے؟ صدیق کہتے ہی اسے ہے جس کا سر نبی کے ہاتھ میں ہو اور جس کا دل نبی کے پیروں میں ہو، جس کا دل نبی کے پیروں میں ہو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دنیا کے اندر میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، حدیث شریف ہے، پر ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ اللہ کل قیامت والے دن خود دے گا، اللہ کل قیامت والے دن خود دے گا۔ میں نے کہا اللہ کے محبوب کو جو بھی چیزیں ملی سب سے بڑھ کر ملی، سب سے بڑھ کر ملی، جماعت ملی صحابہ کی تو سارے نبیوں کے ساتھیوں سے اعلیٰ، سارے نبیوں کے ساتھیوں سے اعلیٰ۔ راضی اللہ عنہ ورضوان، یہ مجھ پہ راضی ہیں، اللہ فرماتا ہے صحابہ کے بارے میں ان پہ راضی ہوں، یہ مجھ پہ راضی ہیں، میں ان پہ راضی ہوں۔ میرے نبی کا کردار بھی اللہ، اخلاق بھی اللہ، میرے نبی کی چال بھی اللہ، میرے نبی کے معجزات بھی اللہ، جو معجزے ملے، جو رجب کے اندر معراج جیسا معجزہ ملا، یہ بھی سب سے بڑھ کر معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ تو اس کا آغاز جو ہوا سبحان لفظ سے ہوا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ سبحان کے لفظ سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ قرآن کے اندر وہاں استعمال کرتا ہے جہاں ساری کائنات بے بس ہو جائے، کام کرنے پہ عاجز ہو جائے، وہاں سے اللہ کام شروع کرے تو وہاں اللہ لفظ سبحان استعمال کرتا ہے۔ اس معجزے کا آغاز جو اس آیت سے ہوا تو اللہ نے سب سے پہلے سبحان کا لفظ۔ اب آپ نماز پڑھنے آئے، عاجز ہو گئے، عاجز ہو گئے، وزیر اعظم ہے، عاجز ہو گیا، وزیر ہے، مشیر ہے، ہاتھ باندھے گا تو لفظ پہلا کون سا استعمال کرے گا؟ سبحانک اللہم۔ کون سا لفظ استعمال کرے گا؟ سبحانک اللہم۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے یہ جو معجزہ ہوتا ہے، نبی وہ کام کرے جو
انسانی عقل وہاں عاجز ہو جائے، ایسا کام نبی کر دیں کہ وہاں انسانی عقل پہنچ ہی نہ سکے، وہاں سے ایک کام ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن ایمان یہ ہونا چاہیے کہ معجزہ جو ہے انبیاء کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے